آپ فرمائیں کہ اگر دو الگ الگ سمت میں جا رہے ہیں، اس میں تو کوئی اب ابہام رہ نہیں گیا کہ وفاقی حکومت کسی اور ڈگر پر ہے، صوبائی حکومت کا کوئی اور ویژن ہے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کا قلع کما کرنے کے حوالے سے کہ کس طرح سے ہوگا یہ. لیکن اگر اتنا فرق ہے دونوں سوچوں میں تو یہ وفاقی حکومت کیا کر رہی ہے اس بات کو ریکنسائل کرنے میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وفاقی حکومت تو اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہے کہ ہمیں چاہے وہ خیبر پختونخوا میں رہنے والے میرے بھائی اور بہنیں ہیں، ہمیں ان کی زندگیوں کا، ان کے کاروبار کا، ان کی ایگزسٹنس کا دفاع کرنا ہے، اپنی مٹی کا دفاع کرنا ہے، اور اس کے لیے ہم اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں. اور یہ سوال تو خیبر پختونخوا کی حکومت سے ہے کہ 12 سال اس صوبے پر حکومت کرنے کے باوجود آپ کے ذہن میں ابہام کیوں ہے؟ یہ جو ہدایت ہے کہ جی وہاں افغانستان جائیں، پھر وقتاً فوقتاً وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہتے رہتے ہیں کہ جی ہم تو ان سے لڑائی نہیں کریں گے، ہم تو ان سے مصالحت کریں گے. جی کتنے اور پاکستانیوں کا خون چاہیے ان کو جس کے بعد ان کو سمجھ آئے گی کہ دہشت گردوں سے گفتگو نہیں ہو سکتی. جس نے آپ کے خلاف بندوق اٹھا لی ہے اس سے گفتگو نہیں ہو سکتی. اور یہاں ایک بڑے اہم سیاسی نکتہ ہے کہ اب ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے ان دہشت گردوں کے خلاف کہ ہم امریکہ کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، ہم کوئی اندر آنے والوں کے خلاف ہم کوئی اسلامی جہاد کر رہے ہیں. اب وہ سارے پردے گر چکے ہیں، اور نہ ہی بلوچستان کی طرح ان کے پاس یہ بہانہ ہے کہ جی یہ تو کوئی ناراض پشتون ہے جو اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. تو خیبر پختونخوا میں تو بڑی صراحت ہے، کلیئرٹی ہے کہ یہ لوگ پاکستان پر حملہ آور ہیں، پاکستان میں رہنے والوں کی زندگیاں تباہ کرنا چاہتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے، اور ہمیں ان سے لڑنا ہے. بندوق چھوڑیں پھر شاید سوچ ہو سکتی. جب تک انہوں نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے، اور کل جو ہے ہمارے 12 سپاہی شہید ہوئے ہیں. ہر روز چند دن کے بعد ہم اپنے سپاہیوں کی لاشیں اٹھاتے ہیں، یا ہم نے دیکھا ہے سویلینز کی بھی جانیں جا رہی ہیں. تو ہم کب تک اس کو برداشت کریں گے؟ 7 مزید ابھی شہداء بالکل ایز وی سپیک ابھی شہید ہوئے 7 مزید لوور دیر میں. جی دیکھیے نا جی، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہم پر حملہ آور ہیں، اس کا ایک بیرونی اینگل بھی تو ہے کہ ہندوستان بھی ان کو استعمال کر رہا ہے پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے. اس کے بھی ہمارے پاس شواہد موجود ہیں. تو لہٰذا جب ایک فورس ہمارے اوپر حملہ آور ہے اور وہ منظم بھی ہے، وہ بعض اوقات بہت ہائی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں، ڈرونز کا استعمال کرتے ہیں حملہ آور ہونے کے لیے، تو لہٰذا بجائے یہ کہ وفاقی حکومت جا کے کنونس کرنے کی بھی ضرورت ہے خیبر پختونخوا حکومت کو کہ نہیں ہمیں لڑنا ہے ان سے. میں تو یہ آرگومنٹ سمجھ نہیں پایا کہ جب ہمیں ہر روز جو ہے اپنے جو ہے وہ جوانوں کی لاشیں اٹھانا پڑ رہی ہیں، شہیدوں کی لاشیں اٹھانا پڑ رہی ہیں، اور ہم اس پر بحث کریں کہ نہیں آپریشن نہیں ہوگا. تو میری ان سے گزارش ہے کہ یکسوئی کے ساتھ بجائے ہم ان کو جا کے کنونس کریں، انہیں ہمارے ساتھ خود آ کر بیٹھنا چاہیے کہ جلد از جلد ہم کس طرح اس افریت سے جو ہے چھٹکارا پا سکتے ہیں. اور اس میں ایک اور اینگل بھی ہے کہ خیبر پختونخوا کے جو اضلاع ہیں، مغربی اضلاع جو بارڈر کے ساتھ ساتھ ہیں، وہاں خیبر پختونخوا حکومت کی رٹ نہیں ہے. تو ان کی رٹ جو ہے چلیں وفاقی اس کا حصہ ہے، لیکن اس رٹ کو دوبارہ بحال کرنے میں بھی تو انہوں نے اپنا حصہ ڈالنا ہے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم ان مغربی اضلاع کو جو ہے ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں کہ ٹھیک ہے طالبان وہاں رات کو آ جاتے ہیں اور سڑکوں کے اوپر ناکے لگا لیتے ہیں اور روکتے ہیں. تو لہذا یہ ایک قومی معاملہ ہے، اور اس قومی معاملے میں سیاست کی گنجائش نہیں ہے. اس میں میں بڑے ادب سے کہوں گا اس میں اختلاف رائے کی گنجائش بھی نہیں ہے. ہمیں یکسوئی سے، کلیئرٹی سے اس دہشت گردی سے لڑنا ہے اور اس کو اپنے زمین سے باہر نکالنا.